اور ایسا نائب بنایا کہ یہ جہاں رہیں گے ایک دو نہیں کئی حافظ قرآن کئی عالم دین تیار کر دیں گے جو اربوں خرچ کر کے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہنچا سکتے، الحمدللہ امیر الدین صاحب کے لڑکے ان کو پہنچا سکتے۔ پیارے آقا کے پیارے دیواروں، اس لیے یہ علماء کرام جو آئے ہیں صرف ان کی محبت میں کہ وہ مان لیجئے جو ہے بالکل سمپل سادے سے لباس میں رہنے والے، نہ کوئی آؤ بھاؤ نہ کوئی جو ہے چمک دھمک زیادہ، سمپل انداز میں رہنے والی ذات، وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو ہے روپیہ پیسہ کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن گاؤں گاؤں میں جا کر کے دیہات میں جا کر کے اگر سنیت کو بچانے والی ذات ہے، اگر آپ کے علاقے میں چاہے دہگاواں ہو چاہے مان لیجیے کالو چوک ہو پرریا ہو آس پاس کا علاقہ، وہ بیچارے تنخواہ نہ دیکھ کر کے صرف اس لیے کہ سنیت بچ جائے ایمان بچ جائے، جو خواجہ غریب نواز سلطان الہند کی چھٹی شریف منگل کو آنے والی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سلطان الہند نے 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے ایمان کی دولت دی تھی، وہ دولت کو بچانے والی ذات آپ کے علاقے میں اپنے کو مٹا کر کے بچایا ہے۔ تو یہ علماء دکھ رہے ہیں، بہت سارے علماء جو نہیں آ سکے ہیں، وہ سب بچانے والی ذات کا نام مولوی امیر الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شمشید قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو مصطفیٰ کے غلام شاعر نے لکھا ہے سنیں کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں علماء سے سنا ہے کہ جنت میں حور ہیں، ایمان ہیں، محلات ہیں جو دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں۔ شاعر نے لکھا ہے اس کے رسول میں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت آ میرا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ کو بول سکتے ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حدیث سنیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں آقا کی پیاری حدیث ہے، جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر سن کر کے مصطفیٰ کا ذکر سن کر کے جب زبان سے سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتوں میرے فلاں بندے نے زمین پر میری پاکی بیان کی ہے، سبحان اللہ پڑھا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا لگایا جائے؟ ایک پیڑ لگا دیا جائے۔ اچھا پیڑ جو ہے یہ ہرے ہرے پیڑ ہے، اس کے لگنے سے کیا فائدہ معلوم ہے؟ فرمایا جتنے بھی پیڑ پودے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ درخت سے کوئی پتا اس وقت تک ٹوٹ کر کے نہیں گرتا ہے پیارے جب تک وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے جب پتا غافل ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ہری گھاس پر کبھی جو ہے کوئی جانور نہیں چلتا اس وقت تک جب تک وہ ہری گھاس اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے۔ اسی ہرے پیڑ کو اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب تک وہ تسبیح میں لگا ہے۔ جیسے ہی غافل ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے یا اس کو پتا ٹوٹ جاتا ہے تو بتایا حدیث پاک میں آتا ہے ہری چیزیں جتنی ہے وہ پاکی بیان کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جائے۔ جنت میں پیڑ کون سا لگتا ہے؟ کھجور کا پیڑ لگ جاتا ہے۔ ہم اور آپ انتقال کر جائیں گے لیکن اگر کبھی سبحان اللہ پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی کا ذکر سن کر کے دل سے زبان سے سبحان اللہ کہا ہوگا تو جنت میں کھجور کا پیڑ لگ جائے گا اور جو ہے ہم انتقال کر کے چلے جائیں گے لیکن وہ پیڑ قیامت تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا، ہمارے آپ کے اعمال میں نیکیاں جھوٹی رہے گی۔ ماشاء اللہ تو آپ بول سکتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کو بولنا چاہیے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شاعر نے کہا کہ جنت تم میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت آپ میرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا ہے کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟
کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں؟ ارے مومن کا دل ہی کعبہ ہے اور دل ہی مدینہ ہے، کیونکہ مومن کے دل میں حضور رہتے ہیں، مومن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی آپ کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کو جو ہے اللہ کی رحمتیں ثواب کرتی ہے۔ یہ مجھ سے جو شعر سنیے اور آواز نہیں دیکھیے گا، کلام دیکھیے۔ شاعر نے لکھا ہے، رب کی رحمت سلام کرتی ہے، رب کی رحمت سلام کرتی ہے، رب کی رحمت سلام کرتی ہے، شان و شوکت شان و شوکت سلام کرتی ہے۔ اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں جب دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سلام کرتی ہے، اور مرنے کے بعد ان کی قبر جنت بن جاتی ہے۔ وہ بھی سبحان اللہ۔ جو ہے پیارے نبی کا دیوانہ، دیوانہ کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا دیوانہ وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے تو زبان سے درود پڑھتا ہے، جو رہتا ہے تو آقا کی یاد میں رہتا ہے، جب زمانے والے سوتے ہیں وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اور دیوانہ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے لکھا سنے، جو ہے پیارے نبی کا دیوانہ، جو ہے پیارے نبی کا دیوانہ، اس کو جنت سلام اس کو جنت سلام کرتی ہے، رب کی رحمت سلام کرتی ہے، شان و شوکت سلام کرتی ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب کے اصالِ سماعت کی محفل میں ہیں اور یہاں پر آپ سب بیٹھے ہیں، آپ تقریریں بہت سنتے ہیں اور سن چکے ہیں، اس لیے میں مختصر وقت میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ دیر آپ سنیں، کچھ ضروری باتیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ اصالِ سماعت کے حوالے سے ہے۔ آج مان لیجیے بہت سارے لوگ انتقال کرتے ہیں، انتقال کر کے چلے جاتے ہیں۔ مان لیجیے کہ اگر بیٹا نیک صالح ہے تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور نہیں تو سال میں ایک مرتبہ تاریخ متعین کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کر لیا، گاؤں والوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں نے ایک سال میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، خاندان والے کو ثواب پہنچا دیا۔ لیکن پیارے آپ کو بتاؤ، جو اہل ایمان ہے، جو اہل سنت والجماعت والے ہیں، وہ ہر نماز میں ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح سے تو رحمتوں کا نزول فرما جس طرح سے وہ میرے چھوٹپن میں مجھ سے مہربان تھے، میرے بچپنے میں مجھ سے مہربان تھے، اس پر تو رحم فرما۔ یہ دعا ہے پیارے، اور اس سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت ملتا ہے کہ رب کہتا ہے، مردوں کو بتاتا ہے کہ جب دعا کرو تو اس طرح سے دعا کرو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے انتقال کر گیا تو لوگوں کو کھانا کھلانے کی کیا ضرورت ہے، اگر کھلانا ہی ہے تو صرف مدرسے میں دے دو، یہ گھر پہ شامیانہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام موجود ہیں، ان کی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بولوں آپ کو کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، 10واں میں ہو، 20واں میں، 40واں میں، یا جب ہم کو موقع ملے ہم اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اگر محفل پاک کا اہتمام کریں اور اس میں گاؤں والوں کو، غریبوں کو اور رشتہ داروں کو بھی بلا کر کے کھانا کھلا دیں،
تو یہ کھلانا بھی چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے؟ تو بتاؤ آپ کو کہ اگر مان لیجئے تیجا ہے یا چہارم ہے یا 10واں ہے 20واں ہے 40واں تک ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ غریبوں کو اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کھلایا جائے۔ اب غریب آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے جو غریب ہوتے ہیں وہ غریبی ریکھا کے اعتبار سے اگر دیکھیے گا تو آپ کو غریب بہت کم ملیں گے۔ مان لیجیے کہ کھانے کا انتظام ہے تو کھانے کا انتظام ہے، اب مان لیجیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ سب غریب میں آ جاتے ہیں۔ سمجھے کہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ غریبی کے ذمہ میں آتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ امیر کے ذمہ میں آتے ہیں۔ اب مفلس کسے کہا گیا؟ تو مفلس اور کنگال وہ آدمی ہوتا ہے جن کو کھانے کا ہی انتظام ہو، ایک وقت کسی طرح سے مل گیا دوسرے وقت کا انتظام ہی نہیں ہے۔ تو پیارے اب غریب کے اعتبار سے گاؤں میں جو لوگ ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ دار اگرچہ مالدار ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ دیکھیے اصالہ ثواب کی محفل کا اہتمام ہے، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی دعوت ہے، آپ بھی آئیں اور وہ سب کو کھانا کھلانا ہے، مل جل کے کھانا کھلائیں گے۔ تو آپ بتائیں کوئی رشتہ دار مان لیجیے 10 کلومیٹر دور سے آیا، کوئی 15 کلومیٹر دور سے آیا، اب وہ بیچارہ کھانا کھلا کر کے کھانا کھائے گا کہاں؟ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ارادہ گھر والے کا یہی ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں جو اہل جو مستحق ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، کھلانے کے بعد اب وہ سب بھی کھانا کھا سکتے ہیں، علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسی کی نیت سے کہ ہم کو صرف مالداروں کو کھلانا ہے، ایسی نیت جو ہے اصالہ ثواب کرنے والے کی نہیں رہتی ہے۔ بہرحال پیارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصالہ ثواب کے بارے میں کچھ لوگ آج اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو قرآن مقدس کی کئی آیتیں ہیں جو یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب دعا کرو تو رب کی بارگاہ میں کہو والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ رب طریقہ بتاتا ہے کہ ایمان والے جو آئے وہ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے اور ساتھ میں ان تمام ایمان والوں کے گناہوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ انتقال کر گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایمان والے کو رب تعالیٰ نے قرآن میں طریقہ بتایا کہ جب دعا کریں مغفرت مانگیں تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ کہیں اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطاکار ہوں، میرے بھی گناہوں کو بخش دے، اور جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے میرے دادا پردادا میرے والد جو بھی انتقال کر گئے ایمان کے ساتھ ان سب کی مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو کس نے دیا؟ قرآن مقدس نے بتایا، اور آپ جب بات آ گئی تو آپ کو بتاؤ تو اصالہ ثواب کے حوالے سے مختصر وقت میں کہ آپ نے سنا کہ جتنی ہری چیزیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ سے پاکی بیان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں خاص کر کے وہ مان لیجیے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے درود پاک پڑھ کر کے ان کو جو ہے ان کا ثواب بھیج دیتے ہیں کہ اللہ صاحب مزار کے درجات کو بدل دے۔ اور جو اہل علم کے ساتھ رہنے والے اگرچہ عالم نہیں تو وہ پھول کی چادر بنوا لیتے ہیں، پھول وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ولیوں کے مزار پہ یہ پھول جو ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا جو جانکار اہل علم ہیں وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں تو گلاب کا پھول ڈال دیتے ہیں، پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ پھول کی پتیاں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کھجور کی ہری ڈال ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو بتا دوں حدیث پاک کی روشنی میں مصطفیٰ جان رحمت کے عمل سے مصطفیٰ جان رحمت نے کر کے دکھایا۔ آقا کریم ہے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، چنانچہ آقا کا گزر جو قبروں کے پاس سے ہوتا ہے آقا کریم ٹھہر جاتے ہیں، صحابہ بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت دونوں قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میرے غلاموں یہ جو دونوں قبریں دیکھ رہے ہو ان دونوں قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان دونوں مردوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دونوں قبر جو ہے دونوں قبر کے اندر جو مردے ہیں مردوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ بھی قبرستان جاتے ہیں
ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ میں سے کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جو سوئے ہیں وہ مردے پر عذاب ہو رہا ہے یا مردہ کی حالت میں؟ معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنا ایمان تازہ کر لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت وہی ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور نبی کہتے ہی ہیں کہ قرآن مقدس میں فرمایا جو نبی کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو نبی کا جو ترجمہ ہوتا ہے چونکہ عربی زبان سے ہے نبی، اس کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانے والے۔ مگر آج کچھ بےہودہ لوگ آج بھی اسی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو بغل کی خبر نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی باتوں کے سننے سے بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جب کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ولی ہو وہ جب قبر میں جائے اور قبر کے اوپر ہو تو قبر کے حالات کو اللہ کا ایک ولی بتا دیتا ہے، اللہ کے دوست بتا دیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ غلاموں دونوں قبر کے مردوں پہ عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کے نبی نے بتایا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ ایک مردے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ غور کیجئے مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا کیا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے یہ بچتا نہیں تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے مردے پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، دوسروں کی غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ اب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں، یہ دونوں جو ہے برائی ایسی برائی ہے پیارے کہ آج اکثر پڑھنے والے ایجوکیٹڈ لوگ آج کے ماڈرن زمانے میں خاص کر کے اسکول میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کل اسکول میں بھی جو استنجا خانہ بن رہا ہے یا ٹوائلٹ بن رہا ہے ایسا بنایا جاتا ہے کہ جہاں بیٹھنے میں دشواری ہو۔ لیکن آج کے ایسے ماڈرن کلچر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کا اگر کبھی جانا ہوتا ہے تو ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر کے اچھی طرح سے پاکی حاصل کی جا سکے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب کوئی مسلمان کا بچہ اگر پیشاب کھڑے ہو کر کے کرے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے، تو آقا نے بتا دیا کہ قبر میں اکثر جو عذاب ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ناپاک رہنے کی وجہ سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ مدرسہ جامعہ من المؤمنین، مدرسہ جامعہ من المؤمنین، مفتی شمس قبر صاحب قبلہ، مفتی شمس قبر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے کیا سمجھا؟ جتنے ہمارے جوان بچے اور چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس محفل میں آئیں، اس سے سیکھ کر کے جائیں۔ کسی بھی حال میں آپ کا جسم ناپاک نہ رہے اور ایسی جگہ آپ پیشاب کریں کہ جہاں سے چھینٹ کپڑے پر نہ پڑے، کیونکہ جب چھینٹ پیشاب کی پڑتی ہے تو قبر میں اکثر عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پیشاب کی چھینٹ سے بچیں، پاک صاف جسم رکھیں۔ اور دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ اکثر عذاب قبر جو ہوتا ہے چغلی کرنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، یہ بہت بڑی بلائیں ہیں۔ کچھ زمانے پہلے تک، کچھ برس پہلے تک عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی تھی، مگر اب عورتوں میں پائی جا رہی ہے، کم ہے، لیکن مردوں میں زیادہ ہو گیا۔ چائے کی دکان پر، چوک چوراہے پر بیٹھیں گے، اس کے گھر کی غیبت، اس کی اولاد کی غیبت۔ پیارے خدا کے واسطے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اس لیے کہ ہمیشہ آپ کو نہیں رہنا ہے۔ پیارے آقا نے بتا دیا ہے کہ قبر میں اکثر عذاب جو ہوتا ہے وہ چغلی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب چغلی کی آسان آپ کو مثال ایگزامپل کے طور پہ بتا دوں، اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں کی بیٹی ناٹی ہے، فلاں کا بیٹا جو ہے بونا ہے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ غیبت سے بچیں اور اپنی عبادت کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ریزن بتایا اور اس کے بعد جو ہے کھجور کی ایک ڈال توڑی، اس کو دو حصے میں ٹکڑا کیا اور ہری شاخ کو دونوں قبروں پہ نصب کر دیا۔ اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے کھجور کی ٹہنی کو توڑ کر کے دونوں قبروں پہ کو گاڑ دیا۔ آقا فرماتے سنو،
یہ ہری ٹہنیاں جب تک اس کی پتیاں ہری رہیں گی، جتنی ہری چیزیں ہیں وہ تسبیح پڑھتی ہیں، اور جب تسبیح پڑھتی ہے ہری چیز تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کے عذاب میں آسانی فرما دیتا ہے، اور اگر گنہگار ہو عذاب میں ہو تو اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور رب کی رحمت مچل جائے تو وہ تسبیح کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، سرزمین خدا راج، نعرہ تکبیر۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا کہ قبر پر یہ پھول کی پتیاں ڈالنا یہ کئی اعتبار سے فائدے مند ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں تو میرا پیغام سنیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں غلاموں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مقام ہے وہ ماں اور باپ کا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے کہ قرآن میں رب نے ڈائریکٹ فرما دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عرض کرتے ہیں آقا، جب تک میرے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ میں عزت سے پیش آتا ہوں، ان کی خدمتیں کرتا ہوں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ماں باپ انتقال کر گئے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے حق میرے اوپر کیا ہیں؟ کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی حقوق ہیں؟ تو پیارے بتا دوں، آقا نے فرما دیا ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے کئی حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جن کے باپ انتقال کر گئے، جن کی ماں انتقال کر گئی، ان کے اگر رشتہ دار آئیں یا ان کے باپ کا کوئی دوست آئے تو جیسے دروازے پر آئے، جب ان کے والد زندہ تھے ان کے دوست کی جو عزت کی جا رہی تھی، ان کے مہمان کو جو رسپیکٹ دیا جا رہا تھا، وہی عزت بلکہ اس سے بڑھ کے کی جائے، تاکہ اس مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا دوست تھا، میرا رشتہ دار تھا تو میری عزت کی جاتی تھی، آج وہ دنیا سے انتقال کر گیا، ان کے بیٹے نہیں پہچان رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے رشتہ دار، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کی جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ لوگ کتنے لوگ ماں باپ کی قبر پہ ہر جمعہ کے دن جاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ارے شرمائیے نہیں۔ ماں باپ اپنے خون کو پسینہ بنا کر کے آپ کی زندگی میں لگا دیتے ہیں۔ وہ باپ ہوتے ہیں جو اپنے خون کو پسینہ بنا کر کے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ ماں کی ذات ہوتی ہے جو اپنے خون کو دودھ کی شکل میں آپ کو پلا کر کے آپ کو جوانی عطا کی ہے۔ تو یہ بتاؤ پیارے کہ جو ماں باپ دنیا سے انتقال کر گئے، کیا ان کے حق ادا کرنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ جمعہ کو قبر پہ نہیں جاتے ہو؟ تو آؤ میری بات سنو اور یہ پکا ارادہ کر لو کہ ہم ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پہ جائیں گے تو فائدہ ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر بیٹا نافرمانوں میں سے رہا ہوگا، اگر ماں باپ کو راضی نہ کر پایا ہوگا، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد عالموں سے سن کر کے اسے پچھتاوا ہوا، شرمندہ ہوا، ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پر جانے لگا، علماء سے دعائیں کروانے لگا، قرآن پڑھ کر کے اگر پڑھنا جانتا ہے ان کو بھیجنے لگا۔ آقا کی حدیث بتا رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں اگر بیٹا نافرمان ہوگا اور کنٹینیو ماں باپ کی قبر پہ جا رہا ہوگا، ہر جمعہ کے دن دعائیں کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے نافرمانوں سے ہٹا کر کے فرمانبردار میں لکھ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ تو آپ لوگ ہر جمعہ کے دن جائیں گے۔ اور دوسرا دنیاوی فائدہ کیا ہے وہ بتاؤ کہ اگر آپ کا روزگار صحیح سے نہیں چل رہا ہے، روپیہ کما رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے، تو میں بول رہا ہوں آپ کو تجربے کی روشنی میں، آپ ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر ہر جمعہ کو جائیے۔ ارے کچھ نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو حضرت مولا علی مشکل کشا کی روایت ہے 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دیں، قل هو اللہ پڑھ کے اتنا کہہ دیں اے اللہ اسے قبول کر لے، تمام اہل ایمان والوں کو اس کا ثواب بھیج دے، اور خاص کر کے میرے باپ کو، میری ماں کو بھیج دے۔ تو فرمایا حضرت مولا علی مشکل کشا نے 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جتنے مردے شروع سے آج تک دفن ہیں ہر ایک کی گنتی کے برابر اس
سبحان اللہ بے اور شک آپ کے روزگار میں کمائی میں برکت بھی ہو جائے گی اور اس کا بڑا بینیفٹ یہ ملے گا، آپ دنیا سے جب انتقال کر جاؤ گے پیارے تو آپ کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو کیا ہے آپ کی اولاد کو نیک بنا دے گا، کیونکہ جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کے دن جائیں گے تو آپ کا کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور آپ کی قبر پر ہر جمعہ کے دن جائے گا، یہ بھی آپ کو کیا ملے گا؟ فائدہ ملے گا۔ دو دن بعد مجھے اللہ وصلی ابھی میرا مولانا اب آپ کو بتا دوں جب کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، آپ میں سے بہت لوگوں کے بچہ حافظ قرآن بن گیا ہوگا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک جنتی لباس پہنایا جائے گا، اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا کہ وہ تاج کی چمک ایسی ہوگی کہ 14ویں رات کا چاند بھی کیا ہے اس کے آگے پھیکا پڑ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے قیامت کے دن مولا یہ نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن یہ تیرا کون بندہ ہے کہ جن کے سر پہ تو نے ایسا تاج رکھا ہے؟ کیا تیرے صدیقین میں سے ہیں؟ کیا تیرے جو ہے نبیوں میں سے ہیں؟ کیا تیرے جو ہے تیرے نبی کے صحابہ میں سے ہیں؟ یا کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز دینے والا کہے گا سنو سنو، میدان محشر میں یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنے پیٹ کو نہیں دیکھا، جس نے دنیا کی دولت کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لیا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مولوی امین الدین صاحب مرحوم نے اپنے بچے کو جو ہے دو بچے کو عالم دین بنایا ہے، جو کہ حافظ قرآن سے بھی بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اور 2 بچے میں سے ایک کو مکمل حافظ قرآن بنا لیا اور دوسرے جو ہیں وہ 4تھے نمبر والے بننے والے ہیں۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آپ غور کریں کہ اگر ان کا بچہ جو ہے مان لیجیے حافظ قرآن بن جائے، 5 بیٹوں میں سے 4 کو انہوں نے سمجھیے عالم دین بنا لیا اور جو ہے پھر داماد بھی جو ہے عالم دین، تو قربان جائیں جن کا بچہ ایک حافظ قرآن بن جائے تو قیامت کے دن حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جو ہے جس کی بھی چاہ شفاعت کرتا جا، لیکن جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے، ان کے ماں باپ کو اعلیٰ تاج بھی پہنایا جائے گا اور ان کی دعاؤں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ چونکہ جو ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے شیرنی آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ اب پروگرام ختم کر دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ سب خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسی ذات کی سارے ثواب کی محفل میں آپ سب حاضر ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے